تو آج ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ 1 صدی سے بھی پرانا قانون ہے، پاکستان کا ضابطہ فوجداری 1898۔ سننے میں تو کافی خشک لگ سکتا ہے نا؟ بالکل، لیکن اصل میں ہم دیکھ رہے ہیں عدالت کے، آپ کہہ لیں، ٹول باکس کو۔ یعنی وہ اوزار جن سے عدالت کسی کو اپنے سامنے پیش ہونے پر مجبور کرتی ہے۔ جی، سمن اور وارنٹ۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کب عدالت شائستگی سے دعوت دیتی ہے اور کب وہ سیدھا گرفتاری کا حکم دے دیتی ہے۔ بالکل، اور پھر اس میں بین الاقوامی سرحدوں کا عنصر بھی آ جاتا ہے جو معاملے کو اور بھی پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ پہلا قدم عام طور پر سمن ہوتا ہے، یعنی ایک سرکاری بلاوا۔ جی، لیکن سیکشن 90 کہتا ہے کہ عدالت اس قدم کو چھوڑ بھی سکتی ہے اور براہ راست وارنٹ جاری کر سکتی ہے۔ ایسا کیوں ہوگا؟ یہ تو بہت بڑا اختیار ہے۔ یہ بہت بڑا اختیار ہے اور قانون اسے بہت احتیاط سے استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس کی دیکھیں 2 بنیادی وجوہات ہیں۔ اچھا، پہلی وجہ ایک طرح سے پیشن گوئی پر مبنی ہے۔ اگر عدالت کے پاس یہ یقین کرنے کی وجہ ہو کہ وہ شخص حاضر نہیں ہوگا یا وہ پہلے ہی بھاگ چکا ہے تو وہ انتظار نہیں کرے گی۔ 1 منٹ، یقین کرنے کی وجہ؟ یہ تو بہت سبجیکٹو، یعنی ذاتی رائے پر مبنی نہیں لگتا۔ کیا اس کا مطلب صرف جج کا ایک اندازہ ہے؟ بالکل، یہی تو کلیدی نکتہ ہے۔ یہ صرف ایک شک نہیں ہو سکتا، عدالت کو اپنی فائل پر کوئی مواد رکھنا ہوتا ہے۔ مثلاً؟ جیسے پولیس کی کوئی رپورٹ کہ اس شخص نے اپنا گھر چھوڑ دیا ہے یا اس کے خلاف پہلے بھی ایسے الزامات ہیں کہ وہ عدالت سے بھاگتا رہا ہے۔ اچھا۔ اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ انصاف کا عمل کسی کے جان بوجھ کر بچنے کی وجہ سے رکنا نہیں چاہیے۔ صحیح، تو یہ تو ہو گئی پہلی وجہ، اور دوسری وجہ پیشن گوئی نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی ہے۔ عدالت نے سمن بھیجا، اس شخص کو وہ مل بھی گیا، اس کے پاس پیش ہونے کے لیے کافی وقت بھی تھا، لیکن وہ نہیں آیا۔ اور کوئی وجہ بھی نہیں بتائی؟ جی، اور اس نے اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بھی نہیں بتائی، جیسے کہ وہ ہسپتال میں تھا یا کوئی اور ایمرجنسی تھی۔ تو اس صورت میں عدالت کہتی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے موقع ضائع کر دیا۔ بالکل، اب آپ کو زبردستی لایا جائے گا۔ قانون میں ایک اور بہت اہم بات لکھی ہے کہ عدالت کو ان وجوہات کو تحریری طور پر ریکارڈ کرنا ہوگا۔ جی، یہ بہت ضروری ہے۔ کاغذ پر تو یہ بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا عملی طور پر یہ واقعی کام کرتا ہے، یا جج صرف ایک معیاری جملہ لکھ دیتے ہیں کہ عدالت مطمئن ہے اور بس؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ نظریاتی طور پر یہ ایک بہت بڑی روک ہے۔ یہ شفافیت کو یقینی بناتا ہے۔ اگر کوئی جج صرف مجھے ایسا لگا کی بنیاد پر وارنٹ جاری کرتا ہے تو اس فیصلے کو اعلیٰ عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور اگر وجوہات ریکارڈ پر نہیں ہیں تو وہ فیصلہ کالعدم بھی ہو سکتا ہے۔ تو کم از کم ایک قانونی راستہ موجود ہے۔ جی بالکل، ہاں، عملی طور پر اس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے، لیکن یہ شرط کم از کم اس غلط استعمال کو روکنے کا ایک راستہ ضرور فراہم کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو عدالت کسی کو گرفتار کرنے کا حکم دے سکتی ہے، لیکن کیا گرفتاری ہی واحد آپشن ہے؟ مطلب کوئی درمیانی راستہ ہے؟ جی بالکل، اور یہیں پر بانڈ، یا جسے ہم ضمانتی مچلکہ کہتے ہیں، اس کا تصور آتا ہے۔ سیکشن 91۔ اچھا، یہ بانڈ کیا ہے؟ اسے ایک قسم کی قانونی گارنٹی سمجھیں۔ فرض کریں کوئی شخص عدالت میں پہلے سے موجود ہے تو عدالت کا آفیسر اس سے ایک بانڈ پہ دستخط کروا سکتا ہے کہ وہ اگلی تاریخ پر بھی حاضر ہوگا۔ یعنی حراست کا ایک متبادل؟ بالکل، اس میں ضامن بھی ہو سکتے ہیں اور نہیں بھی۔ یہ کسی کو قید میں رکھے بغیر اس کی حاضری کو یقینی بنانے کا ایک بہت مؤثر طریقہ ہے۔ اچھا، تو اگر کوئی یہ بانڈ توڑتا ہے، مطلب اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، اور یہیں پر بات بہت سنجیدہ ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ سیکشن 92 کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص بانڈ کی خلاف ورزی کرتا ہے تو عدالت براہ راست اس کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کر سکتی ہے۔ اوہ، مطلب بانڈ پر دستخط کرنا دراصل اپنے آپ کو زیادہ بڑی مشکل میں ڈالنے جیسا ہے اگر آپ حاضر نہ ہوئے تو؟ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ سمن کی عدم تعمیل پر عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ وارنٹ جاری کرے یا نہ کرے، لیکن بانڈ کو توڑنا، وہ تو عدالت سے کیا گیا براہ راست وعدہ توڑنا ہے۔ بالکل، اس کی سنگینی بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کا نتیجہ بھی تقریباً خودکار اور سخت ہوتا ہے، یعنی گرفتاری کا وارنٹ۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمارے پاس عدالت کے ہتھیاروں کا ایک پورا سیٹ ہے، ایک سمن، پھر بانڈ اور پھر وارنٹ۔ جی،
لیکن یہ اصول کتنے وسیع ہیں؟ کیا ہر طرح کے وارنٹ کے لیے یہی قوانین لاگو ہوتے ہیں؟ یہ ایک زبردست سوال ہے اور اس کا جواب ہمیں ملتا ہے سیکشن 93 میں، جو شاید اس باب کا سب سے چھوٹا لیکن سب سے طاقتور سیکشن ہے۔ اسے ماسٹر سوئچ کہہ سکتے ہیں؟ بالکل، کیا خوب کہا۔ یہ ایک طرح سے اس پورے قانونی نظام کا آپریٹنگ سسٹم ہے۔ ذرا وضاحت کریں۔ دیکھیں، یہ صرف ایک جملہ ہے جو کہتا ہے کہ اس باب میں دیے گئے تمام اصول اس پورے ضابطے کے تحت جاری ہونے والے ہر سمن اور ہر وارنٹ پر لاگو ہوں گے۔ اچھا۔ فرض کریں ضابطے کے کسی دوسرے حصے میں لکھا ہے کہ عدالت گواہ کو بلانے کے لیے وارنٹ جاری کر سکتی ہے۔ اب وہاں یہ تفصیل نہیں لکھی ہوگی کہ وارنٹ کیسا ہونا چاہیے، اس پر عمل کیسے ہوگا۔ سیکشن 93 کہتا ہے کہ ان تمام تفصیلات کے لیے آپ کو واپس اسی باب میں آنا پڑے گا۔ تو یہ قانونی طریقہ کار میں ہم آہنگی اور معیار کو یقینی بناتا ہے۔ جی، اور الجھن سے بچاتا ہے۔ اس کے بغیر تو ہر سیکشن کے لیے الگ الگ اصول بنانے پڑتے۔ صحیح۔ اب یہاں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے اور سرحد پار چلی جاتی ہے۔ جی، حصہ ای، پاکستان سے باہر بھیجے جانے والے قانونی عمل سے متعلق۔ یہ تو ایک بالکل ہی مختلف سطح کی پیچیدگی لگتی ہے۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی عدالت دنیا میں کہیں بھی سمن بھیج سکتی ہے؟ نہیں، اور یہاں الفاظ پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ قانون ہر ملک پر لاگو نہیں ہوتا۔ تو پھر کن پر ہوتا ہے؟ یہ صرف ان جگہوں پر لاگو ہوتا ہے جہاں وفاقی حکومت کے اختیار کے تحت کوئی عدالت قائم کی گئی ہو یا چل رہی ہو۔ یہ آج کے دور میں تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا تاریخ میں جانا پڑے گا۔ اگر آپ 1950 یا 60 کی دہائی کا سوچیں تو پاکستان کا کچھ ریاستوں یا علاقوں میں، جیسے کچھ خلیجی ریاستوں میں، قانونی اثر و رسوخ تھا۔ اچھا۔ یہ قانون ان مخصوص تاریخی رشتوں کے لیے بنایا گیا تھا، تو یہ ایک طرح کا بند کلب ہے، کوئی کھلی دعوت نہیں ہے۔ تو یہ ایک کلوزڈ کلب ہے، اور اس کلب کے اندر طریقہ کار کیا ہے؟ کلب کے اندر طریقہ کار بہت سیدھا ہے۔ پاکستانی عدالت سمن کی 2 کاپیاں اس غیر ملکی عدالت کے جج کو بھیجے گی، اور پھر اس عدالت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس شخص پر سمن کی تعمیل کروائے۔ بالکل ویسے ہی جیسے وہ اپنے جاری کردہ سمن کی تعمیل کرواتی؟ بالکل، اور یہی اصول وارنٹ پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ تو تب ہے جب کوئی پاکستانی عدالت باہر سمن یا وارنٹ بھیج رہی ہو۔ جب ان کلب کی عدالتوں میں سے کسی ایک سے سمن یا وارنٹ پاکستان میں موصول ہو تو کیا ہوتا ہے؟ یعنی معاملہ الٹ جائے۔ جی، کیا اسے کسی غیر ملکی درخواست کے طور پر دیکھا جاتا ہے جسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، اور سیکشن 93C اسی سوال کا جواب دیتا ہے۔ اس کے مطابق جب کسی پاکستانی عدالت کو ایسی کسی عدالت سے سمن یا وارنٹ موصول ہوتا ہے تو وہ اس پر عمل درآمد ایسے ہی کروائے گی جیسے یہ سمن یا وارنٹ اسے پاکستان کی کسی عدالت سے موصول ہوا ہو۔ مطلب اسے برابر کا قانونی وزن دیا جاتا ہے؟ جی، اسے مقامی قانون کا حصہ سمجھ کر اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ لیکن اس میں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ فرض کریں کسی شخص کو کراچی میں ایک وارنٹ پر گرفتار کیا جاتا ہے جو ایک تسلیم شدہ بیرونی عدالت سے آیا ہے۔ تو اس گرفتار شدہ شخص کے حقوق کا کیا ہوگا؟ کیا اس پر پاکستانی قانون لاگو ہوگا یا اس بیرونی ملک کا؟ یہ ایک نہایت اہم حفاظتی نکتہ ہے۔ قانون کہتا ہے کہ بھلے وارنٹ کسی باہر کی عدالت سے آیا ہو، جیسے ہی اس شخص کو پاکستان میں گرفتار کیا جائے گا اس پر پاکستان کے قوانین لاگو ہوں گے۔ اچھا۔ اسے وہی حقوق ملیں گے جو کسی بھی پاکستانی شہری کو گرفتاری پر ملتے ہیں، جیسے کہ 24 گھنٹے کے اندر عدالت میں پیش کرنا اور ضمانت کا موقع دینا اگر وارنٹ میں اجازت ہو۔ تو اسے ایک طرح سے کوئی قانونی سفارتی استثناء نہیں ملے گا، وہ ہمارے سسٹم میں آ جاتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ جس لمحے وہ پاکستان کی سرزمین پر گرفتار ہوتا ہے، ہمارا قانون اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ بین الاقوامی تعاون کے نام پر کسی کے بنیادی انسانی حقوق پامال نہ ہوں۔ تو ہم نے ایک مقامی عدالت کے فیصلے سے شروع کیا تھا کہ کسی کو بلایا جائے یا گرفتار کیا جائے، اور ہم ان قانونی دستاویزات کے ایک مخصوص عدالتی ڈھانچے کے اندر سرحد پار کرنے کے عمل تک پہنچے۔ جی، یہ سارا نظام اختیارات اور ان اختیارات پر لگائی گئی پابندیوں کے درمیان ایک نازک توازن پر قائم ہے۔ عدالت کو طاقت دی گئی ہے، لیکن اسے ہر قدم کا جواز بھی پیش کرنا پڑتا ہے۔ جو چیز واقعی قابل غور ہے
وہ یہ ہے کہ 1898 کا یہ قانون جو ایک بالکل مختلف دنیا میں بنایا گیا تھا، آج بھی مقامی کنٹرول اور بین الاقوامی قانونی تعاون دونوں کے لیے ایک فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ اس کے اصول آج بھی اتنے ہی متعلقہ ہیں؟ بالکل، اصول واضح ہیں۔ اپنے اقدامات کا جواز پیش کریں، بانڈ جیسی ضمانتوں کے لیے میکنزم بنائیں اور تسلیم شدہ غیر ملکی عدالتوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے واضح پروٹوکول قائم کریں۔ یہ ہمیں سوچنے کے لیے ایک آخری نقطے پر چھوڑ جاتا ہے۔ ہم نے جن سیکشنز کی بات کی وہ ان عدالتوں کے درمیان تعاون کے طریقہ کار کو بیان کرتے ہیں جو ایک تاریخی اور رسمی رشتے میں بندھی ہیں۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آج کی عالمگیر دنیا میں جہاں لوگ اور جرائم آسانی سے سرحدیں عبور کر لیتے ہیں، یہ اصول ان ممالک کے ساتھ معاملات میں کیسے لاگو ہوتے ہیں جہاں ایسے کوئی رسمی معاہدے موجود نہیں ہیں۔ اور وہ کون سے جدید معاہدے اور غیر رسمی مفاہمتیں ہیں جو اس صدی پرانے قانون کے چھوڑے ہوئے خلا کو پر کرتی ہیں۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.